حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الرازين المرزيين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأصحابه الصالحين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سورہ نساء کی آیت نمبر 54 جسے کہا جائے 54 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. پہلے سرسری ترجمہ سنت علماء پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں اور اس کے بعد آیت کے الفاظ کے اعتبار سے کچھ تمہیدی گفتگو اور پھر اصل موضوع کے عنوان سے صرف قرآن کی ایک اور آیت وہ بھی سورہ نساء کی اس کا ایک حصہ گزارش کروں گا اور پھر 2 رسول کی حدیثیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں. تو سب سے پہلے آئیے لفظی اعتبار سے آیت کا ترجمہ کیا جائے. ام یحسدون الناس، جو بچے ثانیہ سے اوپر پہنچ چکے ہیں ان کے لیے یہ ذرا جگانے کے لیے ہے کہ یہ اس کو ہمیں منقطع کہتے ہیں اور یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ بل کے معنی میں ہوتا ہے. یوں ترجمہ کیا جائے گا بل کے. یعنی بل کے یحسدون الناس، سب لوگ کچھ لوگوں کے بارے میں. ترجمہ غور فرمائیے گا. سب لوگ، سب منافقین کچھ لوگوں کے بارے میں، ایک خاندان کے بارے میں. چونکہ یحسدون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا فعل مضارع کا. تو ترجمہ اسی لحاظ سے میں نے تھوڑا سا کیا ہے کہ سب منافقین کیا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ حسد کرتے ہیں. کس چیز میں حسد کرتے ہیں؟ الا ما عطا اللہ تعاہم اللہ من فضلہ، کہ ان کچھ لوگوں کو جو پروردگار نے اللہ نے دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے اپنے فضل و کرم سے کچھ کمالات، جو کمالات عطا کیے ہیں، دے دیے ہیں، ان کی وجہ سے حسد کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد آتا کیا ہے آل ابراہیم، کہ پروردگار عالم نے عطا کیا
औलाद इब्राहिम आले जनाब इब्राहिम को क्या क्या चीज़ें अता की? 3 चीज़ें, तवज्जो फरमाइए। अल किताबा, किताब अता की, वल हिकमता, हिकमत अता की, और उसके बाद क्या बात है ना हम मुल्कन अजीमा, और हमने उनको क्या एक मुल्क अजीम अता किया। ये सरसरी तर्जुमा हुआ। आप ज़रा तवज्जो फरमाइए। आप हज़रात जानते हैं कि हर आयत की भी एक शान नुज़ूल हुआ करती है, सूरे का भी एक शान नुज़ूल हुआ करता है। मसलन अगर कोई सूरा नाजिल हुआ तो सबसे पहले मुफस्सिरीन क्या कहते हैं साहब कि इस सूरे की शान नुज़ूल क्या है, ये सूरा मक्की है कि मदनी है, किस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है। मसलन खुद ही सूरा इन्ना अतैना कल कौसर के बारे में अगर हम अक़वाल मुफस्सिरीन का मुतालिया करेंगे तो यही तो मिलेगा कि सूरह इन्ना अतैना कल कौसर बाज़ लोगों के नज़दीक मक्की है, बाज़ अक्सर लोगों के नज़दीक मदनी है, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? विलादत जनाब शहज़ादी की तरफ इशारा कर रहा है, उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरीके से मसलन सूरह दहर क्या है? एक वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है। आयतों का भी यही हिसाब किताब है कि आयतों में भी क्या है, आयत की शान नुज़ूल हुआ करती है कि ये आयत किस वाक़े की तरफ इशारा कर रही है। ये आयत मक्के में नाजिल हुई है कि मदीने में नाजिल हुई है, मैदान जिहाद में नाजिल हुई है या घर में नाजिल हुई है। और फिर जुमला रायगाना कीजिएगा, ये आयत इसकी शान नुज़ूल ये है कि जिब्रील को दी गई थी कि जाके रसूल के हवाले कर दो, या जिब्रील इंतजार में खड़े रहे थे। पूरे कुरान की आयत क्या है? जिब्रील को अता की गई थी, दी गई थी कि आयत ले जाओ, इसका महल, इसका मकाम, इसकी शान नुज़ूल ये है। इस वक्त मसलन अगर इसको मैदान में नाज़िल करना, जब मैदान में रसूल तशरीफ फरमा है तो जाओ मैदान में ये आयत लेके जाओ। मगर कुरान की एक आयत के बारे में सिर्फ मुफस्सिरीन कहते हैं, एक आयत ऐसी थी कि जिसके लिए खुद जिब्राइल इंतजार कर रहा था, ऐ परवरदिगारा जल्दी से आया तथहीर मेरे हवाले कर, मैं जाके साहिबाने तथहीर के हवाले कर दूं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अन्नास के ऊपर भी अलिफ लाम है। जानते थोड़ी सी ये इल्मी गुफ्तगू है, सर क्या है नहवी एतबार से। अन्नास का मतलब यह है कि सब लोग नहीं, कुछ लोग, कुछ खानदान, एक खानदान। परवरदिगारा ये कुछ लोग कौन से हैं? कहा अगर कुछ लोग देखना चाहते हो कि कौन से हैं तो अतायना हुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये आतायना हुम की ज़मीर से समझ लो, ये हुम की ज़मीर से समझ लो कि वो ख़ानदान कौन सा ख़ानदान है कि जिसको परवरदिगार ने सारे कमालात अता किए हैं, जिसको परवरदिगार ने सारे कमालात अता किए हैं। मैंने कहा परवरदिगारा लफ्ज़ हुम तो खुद ही ज़मीर मुबहम हुआ करती है, ये लफ्ज़ हुम, ये ज़मीर हुम कैसे समझाएगी कि वो ख़ानदान कौन सा है? कहा मुतालिया करो ना, ज़रा गौर व फिक्र करो ना कि आया तथहीर की मंजिल जब आई थी, हदीस किसा में आप हजरात पढ़ते हैं ना कि क्या परवरदिगार ने क्या इरशाद फरमाया कि जिब्राइल ने जब अर्ज किया या रब व मन तहतल किसा, ऐ परवरदिगारा बता चादर के नीचे कौन है? मुझे तफसील नहीं गुजारिश करनी है, मुझे आए तथहीर के बारे में फजाइल नहीं आपकी खिदमत में गुजारिश करने हैं, बस इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि परवरदिगार ने इन हुम के खानदान वालों को बता दिया कि अगर हुम के खानदान को समझना चाहते हो तो आया तथहीर के बारे में जो सवाल किया था जिब्राइल ने, तो अल्लाह ने जो जवाब दिया था वही खानदान है जिसको परवरदिगार ने हुम ही के जरिए से जिसका तारुफ करवाया था। हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। एक सलात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब थोड़ा सा हसद के उन्वान से, हसद कहाँ हुआ करता है? हर एक हम में से जानता है कि जहाँ मुकाबिल के पास कमालात हुआ करते हैं ना, तो कमालात की बिना पर हसद हुआ करता है। और हसद भी हर एक करने को तो करता है, मगर खास कर
हासिदीन वो हुआ करते हैं जिनका दूसरा लक़ब मुनाफिकीन के उन्वान से किया करते हैं। तो अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आयत परवरदिगार इसकी शान नज़ूल क्या है। ये यहसुदूनन नासा, कुछ सब लोग हैं या यूं कहूं कि मुनाफिकीन हैं कि जो क्या कुछ लोगों के बारे में हसद करते हैं। परवरदिगारा क्या सारे मदीने के मुनाफिकीन हैं जो हसद करते हैं? कहानी इस आयत की शान नज़ूल के एतबार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। आयत किस सूरे की है, सूरे के एतबार से भी आयत का शान नज़ूल देखा जाता है। उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके जरिए से भी शान नज़ूल समझा जाता है। ये सूरा किस सूरे की आयत है? सूरह निसा की आयत है। इसका मतलब ये है परवरदिगार ने इस आयत को सूरह निसा में रख के बता दिया कि सारे के सारे मुनाफिकीन नहीं, कुछ मुनाफिकात हैं जो एक जगह बैठी हुई थी। मैंने कुछ कह दिया कि कुछ खवातीन हैं, बोलो मुज़क्कर का सीगा है, मगर कुछ खवातीन थी, कुछ मुनाफिकात थी जो बैठी हुई आपस में, इसकी शान नज़ूल मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बैठी हुई आपस में बस कुछ चिमगोइयां कर रही थी और एक उनमें बुजुर्ग साहिबा भी थी। अब आप समझ जाइए ना, एक बुजुर्ग साहिबा भी थी, वो सुन रही थी और कुछ बयान फरमा रही थी। बाकी कुछ चंद औरतें सामीन में से थी जिन्हें कहा जाता है, वो सुन रही थी और वो बयान फरमा रही थी। अब क्या किया जाए, सब कुछ तो इन्हीं के घर में उतर रहा है। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, सारे कमालात अल्लाह ने इन्हीं को अता कर दिए हैं। वअतैनाहुमुल्लाहु मिन फज़लिही के परवरदिगार ने अपने फजलो करम से उनको कुछ कमालात अता कर दिए हैं। ये उनकी वजाहत फरमा रही थी कि वो उन कौन है कि सारे के सारे कमालात उन्हीं के यहाँ हो रहे हैं, हमारे पास कोई कमाल नहीं है। गुफ्तगू हो रही थी, बड़े इत्मीनान से गुफ्तगू कर रही थी। मसद की बीमारी बिल्कुल तह के दिल तक पहुंच चुकी थी, पूरे जिस्म में रस चुकी थी। इतने में रिवायत ये कहती है, रिवायत के उन्वान से समाप्त फरमाइएगा, रिवायत ये कहती है कि जनाबे सैयदा तशरीफ ले आई ही, जनाबे सैयदा तशरीफ ले आई। अब सब की सब खत्म, अल्लाह वाला अफवाहिम की मंजिल भी नहीं है। अल्लाह अफवाहिम जिसे कहा जाता है कि हम क्या नख्तिमु अला अफवाहिम पढ़ लूं ना उस आयत के एतबार से सूरह यासीन की। अब सारे के सारी जितनी बैठी हुई थी सबकी ज़बानों पर मोहर लग गई, सब खामोशी से एकदम सन्नाटा छा गया। जनाबे सैयदा ने पूछा, ये सन्नाटा कैसा है? तवज्जो फरमाइएगा शान नज़ूल के एतबार से, ये सन्नाटा कैसे है? कभी कोई बात नहीं है, मसला ये है कि हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सारा कुछ तो आप ही के आ गया है। अब जुमले समाप्त फरमाइएगा, सब कुछ तो आप ही को मिल गया है, हम क्या करें? बाबा आपके सैयदुल मुरसलीन हैं, शोहर आपके सैयदुल औसिया हैं, बेटे आपके सैयद शबाब अहलिल जन्ना हैं, आप सैयदुल निसाइल आलमीन हैं। हमें क्या मिला? हमारा दामन तो खाली है। तब जनाब सैयदा ने इस आयत की तिलावत फरमाई थी, अम यहसुदूनन नासा, कुछ लोग ऐसे हैं जो खास लोगों और कुछ लोगों के बारे में हसद करते हैं। माला मा अताहुमुल्लाहु बिल फज़लिही, कि जितने कमालात अल्लाह ने उस खानदान को दे दिए हैं, उन्हें दे दिए हैं, उनकी वजह से इन्हें हसद की बीमारी लग गई है। सलाम कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ऐसा समाप्त फरमाइए, फ़क़द अताना आला इब्राहिम, बस हमने क्या किया, यकीनन का तहकीक के लिए आता है, छोड़िए उन बातों को। हमने यकीनन क्या है, आले इब्राहिम को अता किया, दिया, क्या दिया? अल किताबा, किताब दी, अल किताबा। आप जानते हैं कि जहां भी हमारे यहाँ लफ्ज अल किताब आता है उससे मुराद, अब आप बोलिए ना, कुरान मजीद होता है, कुरान होता है, उससे मुराद किताब से मुराद। अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए नहीं सब इस किताब से मुराद हो, तो इशारा यहूदियों की तरफ है। ये किताब से मुराद मुमकिन है तौरात हो, मुमकिन है अंजील हो, मुमकिन है क्या ज़बूर हो। मैं कहूंगा अगर अल किताब से मुराद वो होती तो कोई एक होती ना। आप तो तीन तीन के नाम ले रहे हैं कि तीनों में से कोई हो सकती है। नहीं, अगर तीनों मुराद होती तो लफ्ज़ अल कुतुब इस्तेमाल होता, इसलिए कि किताब की जमा कुतुब आया करती है। इसका मतलब यह है कोई खास किताब है, और वो खास किताब वो कौन सी है? वो कुरान मजीद है। और दलील ये है वो सारी किताबें
ان میں تحریف ہو چکی تھی، ایک ہی یہی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ لہذا پروردگار نے ارشاد فرمایا فقط عطینا، بے شک ہم نے عطا کیا اعلی ابراہیم، جناب ابراہیم کی نسل کو، جناب ابراہیم کی اولاد کو الکتابہ۔ آپ کہیں گے صاحب جناب ابراہیمی کی اولاد میں سے تو جناب داؤد بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں، تو کیا کہا تھا کہ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب لے لی جائے، قرآن کو چھوڑ دیا جائے، یا کون سی مت ہے نا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا آئیے نا ذرا آل ابراہیم میں سے دیکھیں نا کون ہے آل ابراہیم۔ آل ابراہیم میں سے کیا صرف جناب داؤد ہی ہیں، یا صرف جناب موسیٰ ہی ہیں، صرف جناب عیسیٰ ہی ہیں؟ نہیں، ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، آل یعقوب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی ہے، جناب ابراہیم، جلدی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جناب ابراہیم کے دو بیٹے، جناب ابراہیم کے دو بیٹے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ جناب اسحاق سے نسل چلی تھی انبیاء بنی اسرائیل کی، اور ان سے بھی جناب اسحاق کی سے جو نسل چلی تھی جناب اسحاق ہے، جناب یعقوب سے نسل چلی، تو سارے کے سارے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو جی نسبت دی جاتی ہے جناب اولاد جناب یعقوب۔ اور جناب اسماعیل سے جو نسل چلی تھی وہ چلتے چلتے ہمارے آخری نبی تک پہنچی ہے اور مولا کائنات تک پہنچی ہے۔ تو یہ نسل اس لیے کہ خود جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا نکاح رسول خدا کا، اس میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و ذریت اسماعیل، ہم ہیں نسل ابراہیم میں سے، ہم ہیں ذریت اسماعیل میں سے، یعنی آل ابراہیم ہم ہیں۔ لہذا آل ابراہیم جب ہم ہیں تو جو کتاب نازل ہوئی الکتابہ وہ قرآن ہے، تو الکتاب نے قرآن نازل کیا۔ اب توجہ فرمائیے، جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے تین مرحلے ہیں، قرآن کی تین منزلیں ہیں۔ پہلی منزل میں نزول قرآن نازل ہونا، اللہ ہی نے کیا ہے قرآن نازل۔ تو قرآن اللہ نے نازل کیا، کہاں نازل کیا، کس کے اوپر نازل کیا؟ تو پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ علی قلبک، اے میرے حبیب یہ کتاب، یہ قرآن آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی میں آپ کے دل پہ، آپ پہ نازل کر رہا ہوں، آپ پہ اتار رہا ہوں۔ تو ایک منزل ہے نازل کرنے کی، ایک منزل ہے گویا اتارنے کی۔ تو پروردگار نے اتارا ہے قرآن کو کس پہ؟ اپنے نبی پر اتارا، تو نبی پر۔ مگر یہ جہاں قرآن میں جو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے آتینا استعمال ہوا ہے نا، آتینا میں نے دیا ہے، تو یہ دوسری منزل ہے قرآن کی۔ نزول قرآن کی منزل یہ ہے کہ نبی پر نازل ہوا، دینے کی قرآن کی منزل یہ ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے؟ ایک کو نہیں دیا، وہاں کہا تھا علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پہ اتارا ہے، آپ کے قلب پہ اتارا ہے۔ مگر جہاں آتینا یہاں پہ اتاری اس کتاب میں، یہاں پہ اس آیت میں کیا ہوا؟ وہ آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو آتینا آل ابراہیم جب ہم نے اتارا تو اس میں آل ابراہیم کو دیا ہے۔ تو آل ابراہیم کا میں نے عرض کر دیا ہے کہ آل ابراہیم کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نازل ہوا قرآن اللہ کے نبی پر، دیا گیا آل نبی کو، دیا گیا اہل بیت کو، اور اس کے بعد یہ ہو گیا دوسری منزل، دوسرا مرحلہ قرآن کا۔ اللہ نے دیا ہے قرآن اہل بیت کو، اب نبی نے کیا کیا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیے گا، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اپنے جملہ کہنے دیجئے نا کہ دو کام تو اللہ نے کیے، ایک اتارا نبی پہ، دیا اہل بیت کو، حوالے کیا اہل بیت کے، اور نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں دیے نہیں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ محمد و آل محمد پر قرآن کس کو دیا پروردگار نے؟ آل رسول کو، آل نبی کو، آل محمد کو قرآن دیا، حکمت دی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے نہیں صاحب آیت آگے بھی تو پڑھیے، کیا فرمایا پروردگار نے؟ کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ کیا؟ ملکن عظیم، ملک عظیم عطا کیا ہے۔ صاحب جناب داؤد کو تو ملک عظیم تھا، جناب سلیمان کو، جناب سلیمان کی پوری دنیا پہ حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ جناب سلیمان کی زمین پہ بھی حکومت کر رہے تھے، فرش پہ بھی حکومت کر رہے تھے، عرش پہ بھی حکومت کر رہے تھے، بادل بھی ان کے قبضے میں تھے، ہوائیں بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ تو یہ تو پھر ادھر چلی گی نا آیت
کہ جناب آل ابراہیم میں جناب سلیمان ہیں، تو جناب سلیمان کو کیا ہے ملک کا نظیمہ پروردگار نے عطا کیا تھا، لے کے آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا جملہ گزارش کر رہا ہوں، میں عرض کروں گا اور کہوں گا کہ یاد رکھیے گا جناب سلیمان کو حکومت تو ملی مگر وہ حکومت قیامت سے نہ مل پائی۔ آواز کیا ہے؟ وہ حکومت جناب سلیمان کی حکومت قیامت سے نہ مل پائی، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن چھن گئی، ختم ہوگی، مگر آل محمد کی حکومت جو آل محمد کا قائم ہے، جب اس کی حکومت ہوگی تو قیامت سے جا کے مل جائے گی۔ ایک سلام پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کو کہا جاتا ہے ملک عظیم، کہ جس کا کبھی خاتمہ نہ ہو، کوئی انتہا اس کی نہ ہو۔ اور اس کے بعد آئیے جو دوسری بات گزارش کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے، آئیے اللہ نے دیا، اب جو دیتا ہے توجہ فرمائیے گا۔ ایک جملہ بھی اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں، نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرا مزاج ہی نہیں ہے جو ایک مرتبہ کہیں پڑھ لیتا ہوں اسی کو دوبارہ دہرا لوں۔ کیا ہم نے دیا ہے، اب دیکھا جائے گا دینے والا کون ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اگر دینے والا بڑا ہو، دینے والا بس خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دینے والا بڑا ہو اور دے چھوٹی سی چیز، تو اس میں جس کو دی جا رہی ہے چھوٹی سی چیز اس کی توہین نہیں ہے، دینے والے کی توہین ہے، توجہ فرمائیے گا، دینے والے کی توہین ہے۔ کہ مثلا فرض کر لیجئے ایک بزرگ بڑے آدمی، بڑے رشتہ دار آپ کے جو گاؤں کے بڑے آدمی ہیں، آپ جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، سلام علیکم چاچا، دادا، جو بھی نانا، جو بھی آپ کہیں بزرگ آدمی ہے نا، سلام علیکم، اور انہوں نے کیا جیب سے ایک پینسل 2 روپے والی یا 10-20 روپے والی نکال کے دے دی، لو بیٹا یہ قلم لے لو تمہارے کام آئے گا، طالب علم ہو نا۔ ہم نے کہا طالب علم کو دیکھ کر ایک قلم چھوٹا سا تو دے دیا آپ نے 5-10 روپے کا، مگر یاد رکھیے اس کی توہین نہیں ہے جسے آپ دے رہے ہیں، توہین آپ کی ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز دے رہے ہیں، ایک معمولی سی چیز دے رہے ہیں، تو جو جتنا بڑا ہوا کرتا ہے اتنی ہی اچھی اور بڑی اور قیمتی چیز دیا کرتا ہے نا۔ اور جو اللہ اکبر ہے، اب نعرہ کیجئے گا، جو سب سے بڑا ہے، اب اگر وہ کوئی چھوٹی سی چیز دے دے گا تو توہین نبی کی نہیں ہوگی جسے دیا جا رہا ہے، نبی کی نہیں ہوگی، رحمت العالمین کی نہیں ہوگی، دینے والے کی توہین ہوگی کہ اتنا بڑا ہو کے، خالق کائنات ہو کے، اللہ اکبر کا مصداق ہوتے ہوئے اور دے رہا ہے رحمت العالمین کو ایک چھوٹی سی چیز جسے مثلا روایات کے اعتبار سے کہہ دیا جائے کہ صاحب ایک نہر تھی، ایک باغ تھا، مگر نہیں، جہاں وہ روایات ہیں وہاں کثرت نسل بھی تو مراد ہے، وہاں اولاد بھی تو مراد ہے۔ تو اللہ نے کہا جب میں بڑا ہوں، میں اللہ اکبر ہوں، میں اپنے نبی، اپنے حبیب رحمت العالمین کو دے رہا ہوں، تو اتنا یاد رکھو، میں جملہ جو پہلے بھی عرض کیا تھا، قافیہ ملاتے ہوئے گزارش کروں، دینے والا ہے رب العالمین، جسے دیا جا رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، اب جسے دیا جائے گا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، وہ ہوگی سیدۃ النساء العالمین۔ محمد والے محمد پر اب تھوڑی سی باتوں کو سرچ کرنا چاہتا ہوں، اسی آتا ہے نا دینے کے اوپر، اب تھوڑی دیر گفتگو دینے ہی پہ رہے گی۔ اللہ نے کیا کیا، نبی کو کیا نہیں دیا، بس سب کچھ تو دیا، اور خود بھی ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، پوری نہیں پڑھوں گا حدیث، بس اتنا ہی کافی ہے جو میرے موضوع کے مطابق ہے کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کو کیا یہ کائنات ہی نہ ہوتی، یعنی پوری کائنات کس کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں، حبیب کے صدقے میں، لولا کا لما خلقت الافلاق، تو پوری کائنات کس کے صدقے میں، یعنی کس کو دی اللہ نے، پوری کائنات اللہ کو دی کس کے قبضے میں، نبی کے قبضے میں، نبی کے صدقے میں آئی۔ اور قرآن کی آیات، قرآن کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیتیں ساری کی ساری کس کے اوپر اتاری، اللہ تعالیٰ کا نبی کے اوپر اتاری۔ تو جتنی بھی آیات اللہ نے اتاری، خاص کر اس جملے کو توجہ فرمائیے، اس بات کو جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہر آیت میں، یہاں تک کہ آیت تطہیر لے لیجئے، ہر آیت میں وسیلہ اور ذریعہ بنے جبرائیل لے کے آتے تھے نا آیت، پورے کے پورے قرآن کی آیات 114 کے 14 سورے، چونکہ آیات کی تعداد میں اختلاف ہے،
یہ مشہور ہے ایسے کہ 6666 ہے، ورنہ جنہوں نے علوم قرآن وانی کتاب پڑھی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. مجھے وہ بھی بحث نہیں ہے. 114 سورے تو متفق ہے. 114 کے 114 سورے کی ہر ایک آیت کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے کیا ہے رسول کے حوالے کیا، رسول پر نازل کیا. تو اب مجھے کہنے دیجئے نا جملہ کہ جتنی بھی قرآن کی آیتیں تھیں اس میں ایک کیا ہے وسیلہ اور ذریعہ کون بنا؟ جبرائیل بنا. مگر نور فاطمہ کو جو عطا کیا پروردگار نے تو کر سکتا تھا نا پروردگار، اس لیے کہ ان انوار کا سلسلہ تو سلب سلب آ رہا ہے. ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. خود نبی کا نور کیا ہے سلبوں سے ہوتا ہوا آیا، خود علی کا نور سلبوں سے ہوتا ہوا آیا. ایسا ہم کو نہیں ملا کہ جناب عبداللہ کو جب نور محمد عطا کیا ہو تو اللہ نے وہاں بلایا ہو. ایسا ہمیں نہیں ملا کہ جناب ابو طالب کو جب نور علی عطا کیا ہو تو جناب ابو طالب کو وہاں بلایا ہو، ورنہ بلانے کو بلا سکتا تھا وہ، اس نے وہاں نہیں بلایا. مگر نور فاطمہ کو کہ جب عطا کرنا چاہا تو رسول کو وہاں بلا کے بتا دیا کہ نور فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ اب میں جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کو جو سید الملائکہ ہے اسے بھی بیچ میں حائل و ذریعہ نہیں بناؤں گا. اب جملہ سماعت فرما لیے، یعنی نور کی اتنی حفاظت ہے کہ معصوم فرشتے کے ذریعے سے بھی نہیں عطا ہوگا. جب میں اپنے نبی کو دینا چاہوں گا تو معراج کی منزلوں پر بلاؤں گا، وہی اس نور کو عطا کروں گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نور فاطمہ عطا ہوا بغیر کسی ذریعے اور وسیلے کے. نبی کو اللہ نے وہاں بلایا. اور ساری روایات ساری تاریخ آپ کے سامنے، مجھے نہیں گزارش کرنا ہے تفسیر، بس اتنا اشارہ ہی کافی ہے. اور اس کے بعد اب میں جو جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری آیت جو میں سورہ نساء ہی کی کیا ہے 17ویں آیت کیا ہے 77 جسے کہا جائے انگریزی میں، مجھے کیا معلوم کیا کہتے ہیں. کیا پروردگار کی وہ آیت بھی بڑی ہے مگر اس کا درمیانی حصہ کیا ہے پروردگار نے کیا ہے. میں ابھی جو گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے سب کچھ دیا نا نبی کو. دنیا کی جتنی چیزیں تھیں لولا کلمہ خلق الافلاق کے عنوان سے ساری کی ساری چیزیں اللہ نے قرآن کی آیات دنیا میں پوری کائنات جو اللہ نے عطا کی ہے نبی کو ان کے صدقے میں انہیں دی ہے وہ ساری کی ساری عطا کی. مگر پروردگار اس کے بارے میں سورہ نساء میں کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 77 میں ارشاد فرما رہا ہے اس کا درمیانی ٹکڑا قل اے نبی کہہ دیجئے، توجہ فرمائیے گا، اے نبی کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل. انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے متاع الدنیا قلیل، یہ پوری کی پوری کائنات کم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ پوری کی پوری کائنات کم ہے اور وجود زہرا انا اعطیناک الکوثر ہے. سیدہ کے مقابلے میں پوری کائنات کیا ہے کوثر ہے، پوری کائنات کم ہے ان کے مقابلے میں. اور بات آگے تو بس ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوثر اور کثیر یہ میرا اپنی بات ہے. اگر قابل اعتراض ہو تو بات میں فرما دیجیے گا کہ نہیں صاحب یہ تو فلاں کتاب کے خلاف ہے. مگر میں جو اپنے ذہن کے اعتبار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کوثر خیر کثیر تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے یہی تو کہا کوثر سے مراد خیر کثیر. ایک لفظ ہے کثیر، ایک ہے لفظ کوثر. دونوں کو اگر مبالغہ مان لیا جائے، کثیر کو بھی مبالغہ مان لیا جائے، مبالغے کے وزن پر بھی آ سکتا ہے اور صفت مشبہ کے وزن پر بھی آ سکتا ہے. دونوں کو مبالغے کے معنی میں مان لیجئے. کوثر فعل یہ بھی کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا وزن مبالغے کا صیغہ ہے. کثیر فعیل بھی کس کا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کے معنی میں ہے. دونوں کو مبالغہ ہی مانیے. اور مبالغہ کہا جاتا ہے جس میں کثرت پائی جائے، بہت زیادتی پائی جائے، اضافہ پایا جائے. بس یہ جملہ مومنین کے لیے گزارش کر رہا ہوں، بچے تو سمجھ رہے ہیں. تو کوثر بھی مبالغہ ہے، کثیر بھی مبالغہ ہے. کیا دونوں میں کوئی فرق ہے کہ دونوں کے دونوں برابر وزن ہیں؟ تو آواز قدرت تو نہیں آئے گی. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے مختصر سے علم کے عنوان سے کہ کوثر کی کوئی حد نہیں ہے، کثیر کی حد ہے. کوثر کی کوئی حد نہیں ہے، کثیر کی حد ہے. آپ جتنا مرضی مال کثیر دے دیجئے ایک نہ ایک جگہ جا کے رک جائے گا. مگر کوثر جو پروردگار نے عطا کیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. میں دلیل عرض کرتا ہوں نا
اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ کوثر سے مراد ہے اولاد جناب سیدہ، نسل جناب سیدہ. اور نسل اور اولاد دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک کو کہا جاتا ہے نسل خاص